الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد 6 دسمبر یہ جب بھی آتا ہے تو ایک دل و دماغ پر غم کی کیفیت اور حالت طاری ہو جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ 6 دسمبر مسلمانوں کے لیے ایک سیاہ دن ہے، بلکہ لگتا ہے کیا بلکہ ہے ہی، یہ مسلمانوں کے لیے ایک کالا دن ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑا پریشان کن دن ہے۔ اس میں مسلمان بڑے پریشان ہوتے ہیں اس 6 دسمبر کی تاریخ کو سن کر، جو آج گزری ہے 6 دسمبر کی تاریخ۔ یہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ بہت اہمیت کی حامل ہے یہ تاریخ 6 دسمبر، اس لیے کہ 6 دسمبر کو ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا، گویا کہ مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کیا گیا، اور مسلمانوں کے ایک طرح سے یوں کہیے کہ مسلمانوں کے مذہب پر آنچ آئی، دین اسلام کے ایک شعار کو مسمار اور منہدم کر دیا گیا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ ہوا یوں کہ 1992 سن 1992 کے سال میں 6 دسمبر کو بابری مسجد جو ظہیر الدین محمد بابر نے تعمیر کرائی تھی، جو مغلیہ سلطنت کا بادشاہ ہوا کرتا تھا ظہیر الدین محمد بابر، اس نے تعمیر کرائی تھی مسجد، بابری مسجد کے نام سے۔ اس مسجد کو 6 دسمبر کو شہید کر دیا گیا۔ لمبی کہانی ہے بابری مسجد کی، اس کہانی میں نہ جاتے ہوئے مختصراً آپ کے سامنے کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ بابری مسجد ہندوستان کے ایک ضلع ایودھیا میں واقع ہے، اور ایودھیا یہ اتر پردیش کا ایک ضلع ہے۔ اس میں ایک مسجد ہے بابری مسجد، جو بہت عالیشان مسجد ہے، بلکہ تھی، اب تو نہیں ہے وہ بابری مسجد، لیکن ہاں اس کا مقام اور اس کی حیثیت اور اس کا مرتبہ مسلمانوں کے دل میں اب بھی ہے۔ ہم اس کو قیامت تک کہیں گے کہ بابری مسجد ہے، لیکن حکومت نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ حکومت نے وہاں پر رام مندر کا اعلان کر دیا اور اس کو ہندوؤں کے قبضے میں دے دی اس زمین کو۔ 6 دسمبر 1992 تک وہ باضابطہ شکل میں تھی اپنی مسجد، اپنی جو اس کی شکل تھی جو بابر نے بنوائی تھی، اس شکل میں وہ مسجد تھی۔ یہ مسجد بڑی عالیشان مسجد تھی، اور مغلیہ سلطنت کا ایک شاہکار تھی، اور بڑی خوبصورت مسجد ہوا کرتی تھی۔ اس مسجد میں 3 گنبد تھے، 2 سائڈوں میں تھے جو چھوٹے تھے، ایک بڑا گنبد تھا جو بیچ میں تھا، اور اس مسجد کا بڑا صحن تھا، اور بیچ میں کنواں تھا جو مسجد کی خوبصورتی کو دوبارہ کرتا تھا۔ اور اس مسجد کی ایک شاندار بات یہ تھی کہ اس مسجد میں اگر کوئی ہلکی سی آواز سے بھی بولتا، اگر کوئی سرگوشی یا کانا پھوسی بھی کرتا تھا، تو مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر اس کانا پھوسی اور اس سرگوشی کو سن لیا جاتا تھا۔ وہ ایسی مسجد تھی جس میں آواز گونجتی تھی اس مسجد کے اندر، بابری مسجد میں، اور اس مسجد کے چاروں طرف بہترین طریقے سے محمد بابر نے بڑا بہترین انتظام کر رکھا تھا، اور اس کے سائیڈوں میں چندن کے پیڑ بھی تھے، درخت بھی تھے، جو ایک بیش قیمت پیڑ ہوا کرتا ہے، اور جس کی لکڑی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کی لکڑی بڑے کاموں میں کام آتی ہے۔ تو یہ بابری مسجد 1992 تک تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بی جے پی کے رہنما اور ایک طرح سے کہیے بانی اڈوانی جی نے ایک تحریک چلائی، جس میں وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل اور شیو سینا کے لوگ بھی تھے، گویا کہ انتہا پسند لوگ تھے یہ سب۔ انہوں نے ایک تحریک چلائی کہ رام للا کی جائے پیدائش پر ایک مندر بنایا جائے، جہاں جا کر ہم درشن کریں، ان کی پوجا کریں، ان کی عبادت کریں رام للا کی اپنے عقیدے کے مطابق۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ مسجد ہے بابری مسجد، تو یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ بابری مسجد کو اس صحیح وجہ سے شہید کیا گیا کہ بابری مسجد رام مندر کی جگہ تعمیر کی گئی ہے جبری طور پر،
یعنی محمد بابر نے، ظہیر الدین بابر نے رام مندر کو توڑوا کر وہاں پر رام مندر کی جگہ بابری مسجد کو قائم کیا اور مسلمانوں کے دل کو خوش کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حکومت کے سامنے جب کیس لڑا گیا اور باضابطہ پورا مقدمہ چلا اس کا. اچھا میں بتا دوں آپ کو کہ آج بابری مسجد کو شہید ہوئے 29 سال مکمل ہو چکے ہیں. 29 سال سے بابری مسجد رونا رو رہی ہے اور استغاثہ کر رہی ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں کب مجھے دوبارہ تعمیر کرو گے. تو انشاءاللہ وقت آئے گا، وہ انشاءاللہ ضرور وقت آئے گا. ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے کاموں میں دیر تو ہے نہیں ہے. وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ایک زمانہ آئے گا، لوگ دیکھیں گے، ہماری نسلیں دیکھیں گی، ہمارے پیچھے والے لوگ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہی جگہ، اسی جگہ پر رام مندر کی جگہ بابری مسجد دوبارہ تعمیر ہوگی. تو بابری مسجد کو ایک طرح سے سیاسی پروپیگنڈا بنا کر شہید کیا گیا اور 1948 میں بلکہ 1949 میں سب جانتے ہیں کس نے یہ کام کیا، سب جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. 1949 میں مسجد کو متنازع طور پر بند کر دیا گیا، وہاں پر مورتی رکھوا دی گئی اور 1992 میں 6 دسمبر کو مسجد کو شہید کر دیا گیا. اب مسلمانوں نے حکومت کے سامنے اپنی پیشکش رکھی اور مسلمانوں نے حکومت کے سامنے اپنے مقدمے کو ڈالا. تو تقریباً 2010 کے آس پاس، مجھے سن یاد نہیں رہا، الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. فیصلہ غلط تھا، وہ صحیح فیصلہ نہیں تھا. اس کے 3 حصے کر دیے کہ ہندوؤں کے پاس چلا جائے، ایک شیعہ وقف بورڈ کے پاس چلا جائے، ایک مسلمانوں کے پاس چلا جائے. ایسا نہیں ہوتا. بالآخر مسلمانوں نے پھر اپنے طرف سے پیٹیشن داخل کری اور عدالت میں، سپریم کورٹ میں اپنی آواز کو اٹھایا. بالآخر نومبر 2019 میں ایک بڑا فیصلہ آیا، بہت بڑا فیصلہ آیا، جس فیصلے نے ہندوستانی مسلمانوں کو مایوس کر دیا. اور گویا کہ مسلمانوں کا اعتقاد اٹھ گیا بالکل. سپریم کورٹ سے معلوم ہوتا تھا کہ سپریم کورٹ بھی ہمارا نہیں ہے. سپریم کورٹ جانبداری طور پر جانبدار ہو کر اس نے فیصلہ کیا ہے. سارے شواہد اور قرائن اور براہین ہونے کے باوجود اور سارے ایویڈنس اور پروف ہونے کے باوجود، جبکہ معلوم تھا سب کو کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے اور یہ جگہ مسجد کی ہے اور یہ جگہ اللہ کے نام کے لیے تعمیر کی گئی ہے یہ مسجد، اور یہ جگہ خالص للہ ہے، اس کے باوجود سپریم کورٹ نے، ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے ان سب باتوں کو بالائے طاق رکھ کر، ان سب باتوں سے صرف نظر کر کر فیصلہ وہی سنایا جس کا ہندو انتظار کر رہے تھے. فیصلہ یہ کر دیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کا اس پر کوئی حق نہیں ہے اور یہاں پر رام مندر تعمیر کیا جائے گا. بالآخر یہ فیصلہ ہو گیا اور مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچا دی گئی. مسلمانوں کے دل کو، ان کے قلوب کو، ان کے دماغ کو، ان کے اذہان کو مجروح کر دیا گیا اور مسلمانوں کی طرح سے یہ کہیے جو آخری تمنا تھی اور جو آخری آس امید تھی اس کو ڈبو دیا گیا. وہ یہ تھی کہ عدالت کم از کم اتنا بڑا فیصلہ لے گی تو کچھ سوچے سمجھے کرے گی، لیکن نہیں، عدالت نے بالکل بے توجہی کا ثبوت دیا اور عدالت نے حکومت کے ڈر کر، حکومت سے ڈر کا فیصلہ دیا. فیصلہ یہ دیا کہ یہ جگہ مسلمانوں کی نہیں، یہ جگہ ہندوؤں کی ہے. حالانکہ سب کو معلوم ہے انشاءاللہ اس کا فیصلہ اللہ ضرور کرے گا. خیر، 6 دسمبر ایک سیاہ دن ہے، بلیک ڈے ہے فار مسلم. 6 دسمبر بلیک ڈے فار مسلم کمیونٹی. یہ مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی کالا دن ہے، بدترین دن ہے مسلمانوں کے لیے. تاریخ ہے 6 دسمبر کی، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کے ایک شعار کو، دین اسلام کے ایک شعار کو منہدم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا ناجائز طور سے. اور ہاں، ایک بات مزے کی یہ ہے کہ جس نے بابری مسجد پر سب سے پہلا کدال مارا تھا، بلبیر سنگھ، اس کا انتقال ابھی اسی سال ہوا ہے. وہ آدمی مسلمان ہو چکا تھا، اس کا نام محمد عامر تھا. اب اس کے بعد اس کے دل کے بارے میں اللہ جانے وہ کیا تھا. اس نے، حالانکہ اس کے بہت سے انٹرویو یہ ہیں کہ میں نے مسلمانوں سے ڈر کر، مسلمان ایک بہادر قوم ہے، مجھے کہیں مار نہ دے، میں نے اس لیے اسلام قبول کیا. بہرحال اللہ جانتا ہے اسلام قبول کیا تھا. بہرحال ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ غلط تھا اور
عدالت کو اس پہ اپنا اب بھی وقت ہے عدالت کے پاس اور سپریم کورٹ کے پاس کہ وہ اب بھی اپنی تھوڑی سی نگاہ کو تیز کرے اور سوچے سمجھے، اور وہ جگہ جہاں پر ایک طرح سے کئی سو سال سے مسلمان نماز پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اور جگہ جہاں پر مسجد تھی، محمد بابر نے جہاں پر مسجد بنوائی تھی مسلمانوں کے لیے، اور سب کو معلوم ہے، پوری تاریخ ہے اس کی، پوری ایک جگہ اس کی ایک پوری ہسٹری ہے اس کی، وہ ہسٹوریکل جگہ ہے اور اس کی ایک اپنی مسلمہ حیثیت ہے، اس کو دوبارہ بحال کرے۔ اور یہ بابری مسجد روزانہ استغاثہ کرتی ہے، پکارتی ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کہاں ہو تم؟ مسلمانوں سنتے کیوں نہیں ہو؟ اپنی آوازوں کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس لیے میں کہوں گا ہم اپنی آنے والے نسلوں سے کہتے رہیں گے کہ بابری مسجد اور یہ جگہ مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کی رہے گی، چاہے آپ یہاں پر کچھ بھی تعمیر کر لیں، لیکن یہ جگہ مسلمانوں کی تھی اور ہے اور رہے گی، اور قیامت تک اس مسجد پر اللہ کا نام لیا جائے گا، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جہاں جس جگہ پر ایک مرتبہ مسجد بن جائے وہ جگہ قیامت تک کے لیے اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے اور وہ جگہ مسجد کے لیے منتخب ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جگہ چاہے حکومت نے کچھ بھی کر دیا ہو، یہاں پر چاہے حکومت نے رام مندر کی تعمیر کا فیصلہ کر دیا، لیکن یہ جگہ مسلمانوں کی ہے اور تھی اور رہے گی، اور یہاں پر انشاءاللہ وقت آئے گا، ضرور وقت آئے گا انشاءاللہ کہ دوبارہ یہاں پر مسجد تعمیر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔